Thank you. الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالفاتح محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلى الله عليه وسلم. آج تاخیر ہوئی اور ظاہر ہے کہ بھیجا نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ میں نے استفادہ کیا خرد و کلام کے کلام سے ایک ایسے موقع پر یہاں حاضری دی جا رہی ہے کہ جسے آپ لیلۃ المبعث کہیں یا جسے آپ لیلۃ المعراج کہیں، ہر دو طرح سے بہرحال یہ بڑی رونق رات ہے. میں عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اس شب کے تعلق سے اور اس شب کی برکتوں کے تعلق سے اپنے اس نذرانہ عقیدت کو پیش کرنا چاہوں گا کہ جسے آپ نہ صرف یہ قبول فرمائیں گے بلکہ آپ عرصہ محشر میں گواہی بھی دیں گے. جب کبھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تبریک کا، تہنیت کا، اور خاص طور پر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ کو مبارکباد دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ المبعث مبارک ہو، معراج مبارک ہو، یا یوم مبعث یوم بعثت مبارک ہو، یوم معراج مبارک ہو. تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مبارک نہیں ہے مگر برکت، برکت نہیں ہے بجز افزائش کے. برکت کے معنی پر اگر نظر رکھیں تو یاد رکھیے برکت کے معنی ہے افزائش، کسی شے کا بڑھنا، کسی چیز کا یعنی رفعت پانا، کسی شے کا اپنے آپ میں وسعتوں کو پیدا کرنا. برکت برکت اسی سے لفظ مبارک نکلا ہے. رک کے کبھی سوچئے کہ کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں آپ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس رات کو آپ نے پسند کیا اس لفظ کے لیے اور آپ نے کہا مبارک ہو. تو کس شے کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں مبارک؟ جو ظاہر ہے کہ عین برکت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک گنجائش ہے افزائش کی. میرا زیادہ وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے، مگر یہ خانہ خوری کی جا رہی ہے گویا میں اس آستانے میں حاضری لگا رہا ہوں، بس اس سے زیادہ میں بہت آسانی سے سمجھاؤں تو یعنی کسی شے میں بڑھوتی دینا، اس میں اضافہ کرنا، افزائش
یہی ہے نا. اب جب آگے آپ بڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں معلوم اس لفظ کو کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں اور لفظ مبارک کہتے ہیں, مبارکبادی دیتے ہیں, اور ظاہر مبارکبادی کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ خیر و برکت ہے. تو آخر اس رات کے تعلق سے وہ کیا چیز ہے کہ جو باعث افزائش بنی, جس کی بعثت ہونا تھی اس کی بعثت ہو گئی, جس کو معراج نصیب ہونا تھا اس کو معراج نصیب ہو گئی. یہ لفظ تبریک میں آپ کے اور میرے لیے گنجائش کیا ہے؟ بحث تو یہ کیجئے کہ اس میں گنجائش کیا ہے. یعنی ایک صورت ہے جس کو آپ نے باقاعدگی سے پروناؤنس کیا کہ رسول مبعوث ہوئے, یہ شب بعثت ہے. آپ مفاتیح الجنان کھولیں گے لفظ معراج نظر نہیں آئے گا آپ کو, وہاں پہ لیلۃ المبعث ملے گا. چلیے ایک اور دلچسپی کی بات کروں, اپنے میں نقطے پہ واپس آتا ہوں. آج تاریخ ہے 28 فروری. مسلمانان عالم کے پاس معراج کے تعلق سے جب کبھی گفتگو ہوئی تو عیسوی سال ہے اس کا 621. کل تک ہم جو گفتگو کر رہے تھے ذات والا صفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تعلق سے, تو اس میں ہم نے بتایا, اگر نہیں تو آج بتانا چاہتا ہوں کہ عیسوی اعتبار سے ان کا سن وفات ہے 619. یہ ہے 621. یہ مسلمانوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ پیغام سب کے لیے ہوتا ہے, اسی لیے اپنے یا غیر اس میں شمار نہیں کیا. 621. رجب کی تاریخ ہے 27. آج ہم بیٹھے ہیں 26 رجب, مگر ہے فروری کی 28. لیکن جا کے اگر آپ اس تاریخ کو کنورٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کیا تاریخ نکل کے آتی ہے؟ 621 28 فروری. یہ خبر ہے دنیا اس نیٹ ورکس چل رہے ہیں, کمیونیکیشن ہے جو سہل ہوتی جا رہی ہے, مگر عیسوی تاریخ میں جو زندہ ہے وہ نہیں جانتے کہ 28 فروری 621 AD کو رجب کی 27ویں تاریخ. سبحان اللہ. یہ بات ذہن نشین کیجئے. کیا اب جب ہم بعثت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کامل 40 سال مکمل ہوئے ہیں حیات قدمی مرتبت کے اعلان نبوت کر دیا. گویا 40 سال تکمیل پانے پر, اور وہ تاریخ جس کو کہ آپ کی کتابوں میں جو ادعیہ کی جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, دعاؤں کی جو مجامع ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے تو وہاں یہی ہے 27 رجب. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ بعثت کی گفتگو کریں یا کوئی معراج کی گفتگو کریں, نہ اس کے کوئی منکر ہے نہ اس کا کوئی منکر ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے. بعثت کو نہ مانے عقیدہ ختم, معراج کو تسلیم نہ کرے عقیدہ ختم. دونوں ہی لامحالہ ہے آپ کے عقیدے کے لیے. مگر میں کبھی کبھی نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اپوائنٹمنٹ ہوا ہے فار دی پروفٹ ہوڈ, تو یہ جو مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں تو دور سے تو اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا ہوگا نا, کسی کو بلا کے ہی کو فائز کیا ہوگا, کسی کو طلب کر کے ہی کو مبعوث کیا ہوگا. تو یہی بات ہے, مسلمانوں کے پاس ذرا دیر سے, ہمارے پاس ذرا پہلے. ششم سے پوچھیں اور راوی کا سہارا لیں, وہاں تو کہتے ہیں کہ 120 مرتبہ سے زیادہ ہے معراج. سبحان اللہ. حدیث معصومین سے ملیں گی آپ کو, میں تو صرف نقل حدیث کر رہا ہوں. یہ ہمارے پاس ہے احادیث کا معیار, ایک
معراج نہیں 100 ایک نہیں 100 یہ تو معصوم ہے. اب آپ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پہ شہادتہ کی کتابوں میں 2 کتابوں کو اور بھی شامل کی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے معراج کے ضمن میں 80 احادیث ہیں. اور 80 احادیث میں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ کون کون ملا تھا, کس کس نبی سے ملے تھے. تو انتہا پہ 70 کا تذکرہ کیا. 80 احادیث میں 70 نام نہیں ہے. ایک ایک حدیث کو سامنے رکھ کے آیا ہوں تب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. جس میں محمد ابن اسماعیل بخاری بھی ہے, مسلم ابن حجاج نیشابوری بھی ہے, جس میں نسائی بھی ہے, جس میں ترمذی بھی ہے, جس میں ماجہ بھی ہے, جس میں احمد ابن حنبل بھی ہے. سارے نام میں آپ کے سامنے 80 احادیث ہیں. 80 چیک کریے جا کے لفظ معراج کے ساتھ چیک کیجئے, آپ کہیں 80. اس میں بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ 4تھے آسمان پہ فلاں سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پہ فلاں سے ملاقات ہوئی, 7ویں آسمان پہ. بالکل صحیح ہے, مجھے اعتراض کسی چیز پہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ راویان جو ہے روایت کے کبھی نظر آتے ہیں مسلمانوں کو انس بن مالک, کبھی ان کو نظر آتے ہیں امہات المومنین میں کوئی ہے, اور پھر اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہاں جابر کو بھی کہیں کہیں بخاری نے کوٹ کر دیا یا ترمذی نے کوٹ کر دیا, عبداللہ ابن مسعود سے بھی کچھ لے لیا. خدا شاہد ہے جس سے لینا تھا اسی سے بھی لیا. میں نے نام بھی نہیں لیا, میں نے نام بھی نہیں لیا. اتنے پختہ ہیں آپ کے, یہی تو ہماری فضیلت ہے کہ ہم نام نہیں لیتے مگر اذان وہاں پہنچ جاتے ہیں. جب لیں گے آپ تو ظاہر ہے حدیثوں کا معیار کیا ہوگا؟ اب اس پہ قطع و مرید ہو رہی ہے, کہیں اور نہیں, سعودی عرب میں. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ماڈرن ایجپٹ کا خاصہ ہے. نہیں, اب تو جو مرکز وہابیت ہے وہاں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی حدیثوں کو درست کرنے کا وقت آ گیا, قطع و مرید کا وقت آ گیا ہے. آپ چلے تھے فوٹیج کو ایڈٹ کرنے کے لیے, وہ آ گئے حدیثوں کو ایڈٹ کرنے کے لیے. یہ تو طریقہ ہے. اب وہاں پہ کیا گفتگو ہوگی کہ ہاں آئے اور آگے محزون و مغموم بیٹھے تھے, راستے سے ابو جہل گزر رہا تھا, اب یہ معراج چلے جو ہو کے آیا اس کے متعلق گفتگو نے کہا کہ کیوں بیٹھے ہو اداس, حزن کے عالم میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے. ابو جہل سے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے, یہ مجھے جھٹلا دیں گے. اچھا تمہاری قوم تمہیں جھٹلا دے, چلو ٹھیک ہے بلا کے دیتے. ابو جہل بلائے, محمد ابن اسماعیل بخاری بتائے. کیا سمجھ رہے ہیں یہ معراج مسلمانوں کی معراج, یہ مسلمانوں کی معراج ہے, یعنی فکر کی معراج. کیا انہوں نے کہا کہ بلاؤ؟ اچھا بھائی بلاؤ. اب آئے, آنے کے بعد جب بتانا شروع کیا ہے تو دیکھیے اب میرے پاس کچھ اور نئی باتیں ہیں, میں مختصر بیان کر کے آگے بڑھائیں. انہوں نے کہا جس نے سنا تو کچھ ان میں سے تو بجے لگنے تالیاں. حدیث کی کتاب ہے صاحب, میں ذمہ دار اٹھا کے آپ کو دیکھنا ہوگا. اتنی تو میں آپ کو زحمت دوں گا, یہ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو زحمت دوں, اور خاص طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ انہوں نے یہ گفتگو سنی تو کہیں سے تالیاں اور کہیں پر لوگوں نے باقاعدگی سے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیے کہ غضب ہے. کسی نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیے. یہ معراج کو سننے کے بعد ملأ قریش نہیں, گروہ قریش نہیں, میں قبیلہ قریش کی بات کر رہا ہوں, ایک سیکشن آف قریش نہیں ہے, جتنے تھے انہوں نے یا تو بجائی تالیاں
یا انہوں نے رکھے سر پہ ہاتھ یا کسی نے بنائے چہرے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے. یہ ریاکشن ٹو معراج ہے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. یہ ریاکشن ٹو اسینشن ہے. یعنی اسینڈ کر رہا ہے رسول تو یہ ریاکشن ہے. اور اگر کہیں یہ ڈسینڈ کر جاتا تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اسینشن پہ نظام امت کا یہ بنا ہوا ہے اور گفتگو کرتے ہیں ہم سے رسول کی معراج پر. تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغامبر ہی کو نہ پہچانا وہ پیغام کو کیا پہچانیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب پڑھ گیا. والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ جمعہ ہے یہ. نعرہ یہاں رک گیا کہ مسلمان غور سے سننا. میں اپنے موضوع پہ قائم ہوں. بھائی پیغمبر سے بڑھ کے وسیلہ کون ہے؟ اور پیغمبر ہی کے تعلق سے جب الوسیلے کی گفتگو ہوتی ہے مقام محمود میں ایک مقام ہے وسیلہ. سبحان اللہ. مسلمان ہے نا, یہ تو مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہوں. تو وہاں پہ بعثت کا تعلق بدلا کے سورہ جمعہ نے یہ کہا کہ دیکھو یاد رکھو ہم نے انہیں مبعوث کیا, امی ہی نے مبعوث کیا اور اس طرح سے مبعوث کیا کہ ان کا کام ہے کہ یہ آیات الہی کی تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نفس کا تزکیہ کرے, کتاب و حکمت کی تعلیم دے. عجیب بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لیلۃ الاسراء یا لیلۃ المعراج نہیں, سورہ بنی اسرائیل شروع ہوا ہے نا اللہ کے نام نامی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ کہاں سے گفتگو؟ تسبیح, تنزیہ, پاکی بیان کی, اس کی پاکی کہ جس نے ایک رات میں یعنی اسپیس اور ٹائم والی رات, یہ کوئی ایبسٹریکٹ رات نہیں ہے. اسی لیے ہمارے پاس نہ ہم خواب کی گفتگو کرتے ہیں نہ خیال کی گفتگو کرتے ہیں. لیلاً رات, ایک رات میں. بے شک. کہاں سے؟ مسجد حرام سے, مسجد اقصی, فاردسٹ ماسک یا بیت المقدس میں رک گئے. انہوں نے کہا یہ ماں ارے وہ فاردسٹ اقصی کے معنی بہت دور جو تمہاری نگاہوں سے دور. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ بنی اسرائیل آغاز اس طرح سے ہو رہا, کس طرح سے کہ پاک ہے اس کی ذات جس نے اپنے عبد کو, اپنے بندے کو سیر کرائی ایک رات میں. کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے اٹھاتا ہے مسجد اقصی تک لے جاتا ہے. کیوں؟ الذی بارکنا حولہ, جس سے کہ پورا ماحول برکت پا رہا تھا. غور سے سنیے, یہ لفظ میں نے شروع کیا ہے, اس لفظ سے میں نے شروع کیا, برکت والا ماحول, مبارک ماحول جس میں ہر دور میں افزائش ہے. اور غور سے سنتے جائیے, ہر دور میں بڑھوتی ہے, ہر دور میں سوچنے سمجھنے عقیدے پر باقی رہنے والے انسانوں کے لیے معراج میں وسعت ہی وسعت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہت محدود اور معین اور مختصر سی تعداد میں نہیں, سماعتیں آپ کی غضب کی. سبحان اللہ. سر پڑ گیا. سماعتیں ہوتی ہیں, ان کو یقین ہوتا ہے اس آیت میں انہ هو السمیع البصیر. بے شک وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے.
تو اکیلا ہونا اس کی کمزوری نہیں ہے واہ کہ اکیلا سن نہیں سکتا، اکیلا دیکھ نہیں سکتا، وہ تنہا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی علی لا حولہ، یہ وہ رات ہے کہ جب بندے کو سیر کراتا ہے تو پورے ماحول کو ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ ماحول کیا تھا؟ وہ مبارک ماحول تھا، برکت والا ماحول تھا۔ برکت کا مطلب یہ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ یونیورس کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ ایک لفظ نے بارکنا حولہ، ہم نے اس ماحول کو برکت دی ہے۔ دنیا کے لیے جو ابھی توسیع پذیر کائنات ہے سبحان اللہ اس کو انتہا تک دیکھ کے آنے والا آ گیا، سبحان اللہ اور وقت آنے والا آ نہیں گیا، گزرا ہے۔ آپ نے کہا ایک سات آسمان سے گزرتا ہے، سبحان اللہ وہ سات آسمانوں سے گزرنے کے بعد سدرۃ المنتہا وہاں سے گزرتا ہوا قاب قوسین او ادنا جب پہنچا تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بتا اے حبیب سب سے زیادہ دوست کس کو رکھتا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا مڑ کے دیکھو تو سرکار رسالت وہاں فرماتے میرے بھائی جانب علی موجود تھے۔ زمین بولی فلک بولا، زمین بولی فلک بولا، شبا کے ساتھ دل بولا، نعرے حیدری۔ سبحان اللہ سبحان ماحول کو بابرکت بنا دیا، برکت والا، افزوں پذیر، سبحان اللہ جو مسلسل باعث برکت بنا ہوا ہے۔ ختم نہیں ہوئی معراج، معراج ختم نہیں ہے۔ امت کے لیے علامہ اقبال نے گنجائش رکھی۔ میں نے عرض کیا نا، میرے بزرگ شاعر اور بچے پڑھنے والے سب اپنے مقام پہ، میں بھی تو استفادہ کرنے کے بعد اس منزل پہ کہ یہاں میں کہوں آپ سے کہ وہ برکت والا ماحول کیا کیا اس میں؟ ہم نے اسے اپنی آیتیں دکھلائی۔ دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے۔ ایک لفظ ہے ہم نے اسے آیتیں دکھلائی اسے، مگر جب واپس آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو دیکھا ہے نا اس نے وہ یہاں بیان کرتا ہے کہ یہ ہے میرے ساتھ۔ اس کنیکٹیوٹی کو سبحان اللہ سبحان اللہ سب پڑ گیا اختلاف تھوڑی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں دکھاتا ہے نشانیوں کو، تعلیم دیتے ہیں نشانیوں کی۔ اگر وہاں علی کو دیکھا تو وہ آیت الہی ہے تو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کو وہاں پہ سبحان اللہ۔ تو نشانی کے طور پہ علی کی تعلیم بھی تو دی جائے گی کہ علی کو سمجھو کہ یہ کون ہے۔ پہاڑیوں کو تو شعائر الہی کہ یہ مشعر الحرام ہے، یعنی کچھ نہیں ہے، دیوار ہے، در ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ تو مشاعر میں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ تو پہاڑیاں تو ہوتی ہیں نشانیاں، سمجھے، مگر جو پہاڑیوں کے درمیان میں ایک بی بی دوڑے وہ نشانی نہیں ہے، ایک بچہ ایڑیاں رگڑے وہ نشانی نہیں ہے۔ تو وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے
نشانیوں کو دکھایا. اب جب مبعوث ہوا تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ تعلیم دے. ان نشانیوں کا علم تو منتقل کر دے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد فقط یہی نہیں ہے، اس لیے کہ نشانیاں اتنی بزرگ ہیں کہ جب تک دل میں نفس میں ذکاوت پیدا نہیں ہوگی، پاکی و طہارت پیدا نہیں ہوگی، اپریسیشن نہیں ہوگا. تو جہاں اپریسیشن نہیں ہوتا وہاں سمجھو طہارت نہیں، خباثت بھی. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. نعرہ حیدری. یہ سچ ہے. سبحان اللہ. ذرا سا موضوع کو سہل کروں اور آپ کی خدمت میں اس بھولی بسری یاد کو تازہ کروں. بسم اللہ. کہ جو اقبال کی سورت سن 38 دنیا سے گزر بال جبریل، ونگز آف گیبریل. انگریزی میں ترجمہ ہو گیا، لیکن اگر ذوق شعری نہیں تو وہاں اردو کیا، انگریزی کیا، فارسی کیا، عربی. سبحان اللہ. مطلب کم از کم دل و دماغ تلا ہوا تو ہو. بے شک بے شک. آپ تو مصروں میں تلاش کر رہے ہو. آدمی ہلکا، آدمی ہلکا مگر مصروں آواز. ٹھیک ہے، یہی یاد دلانے کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے. کچھ سبق بھول رہے ہیں، اب آ جائیے 5 برس کے بعد. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جس کا مقدر میں راج ہے وہی تو عروج دیتا ہے. کسی شخص کی کوئی مجال نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے. تو وہاں پہ اقبال میں بال جبریل کو ہمیشہ یاد رکھیں. اقبال بھاگے رہا ہے سن 24. بال جبریل آئی سن 35 میں. اس کے بعد ایک کلام کا آیا ضرب کریم سن 36 میں. سال سال یاد رہتے ہیں جو بیان کریں. اور جب وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ پوری کی پوری کتاب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ 2 ورلڈ وارز کے درمیان. اب آپ جس دور سے گزر رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے. ہم کوئی پولیٹیکل سیناریو کو پیش کرنے کے لیے تو یہاں پہ آئے نہیں. اقبال جس تکلیف سے گزر رہے تھے انہوں نے اب جو دیکھا کہ سوشیو کلچرل پولیٹیکل، یہ تینوں لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اقبال کے تعلق سے، ان کی روح کو گواہ رکھے. کیونکہ پیش نظر کیا تھا؟ ان کے پیش نظر تھا کہ جہاں انسانوں کا عالم ہی ہے، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، ثقافتی طور پہ، سوشیو پولیٹیکل. اور ظاہر ہے کہ اس میں کلچر تو شامل ہی ہو جاتا ہے آپ کا. انہوں نے کہا پیبل ہے، ایک ان ایوننیس ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ عجیب و غریب کام کیا. اقبال نے پوری اس کو مسلم گلوری سے کہ جو پاسٹ میں گزری. غور سے سنیے، یہ وہ شاعر کرتا ہے جو فلاسفر پوئٹ ہوتا ہے. پوئٹ فلاسفر نہیں. سبحان اللہ. صحیح صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح بات. فلاسفر پوئٹ جو ہوگا بے شک اس کا کام یہ ہے کہ وہ تجزیہ نہیں کرتا ہے، وہ حل پیش کر دیتا. واہ. فکر کرتا ہے. جب فکر کرتا ہے تو فکر اس کو کسی سمت میں لے جاتی ہے. کسی سمت میں لے جاتی ہے وہ تجزیہ کر کے تو نہیں چھوڑتا، وہ تحلیل بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ تحلیل بھی کر دیتا. جب کر دیا اس نے تو اس نے کہا کہ وہ جس کو انگریزی میں دیکھیے 2-3 طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کو کوارٹرین سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو ورڈ سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے ایپیگرام. یہ لفظ انگریزی میں یاد رکھیے، پوئٹری کا لفظ ہے ایپیگرام، جس کا براہ راست ترجمہ ہو جائے گا قصیدہ. لیکن اس کو لوگ قصیدے سے تعبیر نہ کریں. اقبال کا کام یہ تھا کہ کلام کو خوش پوش اتنا کر دیا جائے، اس کا پہناوا ایسے ہو جائے کہ انتہا میں اگر واعظ و پند و نصیحت ہو تو برا نہ لگے. شاعر کا کام ہوتا ہے اس کی نظر فلسفے پر رہتی ہے. سارے شک ہوگا جو پڑھ کے بیٹھتا ہے نا وہاں پہ پھر یہ ہنر پیدا ہو جاتا ہے. اقبال نے کچھ نہیں کیا. اقبال نے سن 35 میں ایک ایپیگرام کی ترتیب اور تشکیل کی. اس کا نام تھا ایک نوجوان کے نام. اب میں نے اس رات میں جو نعمت مباس ہے
لیلۃ المعراج ہے. ہم کیا سننا چاہ رہے ہیں, یہ کیا سنانا چاہ رہے ہیں, میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں عزیزو, میں الگ نہیں. بسم اللہ. اقبال کے چونکہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو پاسٹ کی گلوری ہے نا, کہ کیا مطلب, یعنی آپ کے ماضی کی جو شان ہے وہ فقط کتابوں میں نہ رہے, وہ فقط کسی 27 رجب کو نہ نکلے کہ مسلمان یہ کہ بھائی یوم معراج مبارک دو, بھائی یہ کہہ کے گزر گئے, اور معراج یہ جا اور وہ جا, یہ معراج, یہ معراج. اقبال ایسا شاعر نہیں ہے. اقبال نے کہا تمہاری جو گلوری ہے نا, تمہاری جو شان ہے, نہیں تمہاری جو عظمت ہے, ماضی کی جو عظمت ہے, اس سے قوت لو. پہلی چیز, اس سے اپنے سماجی مسائل حل کرو, اس سے اپنی سیاسی الجھنوں کو دور کرو, اس سے اپنے معاشی معاملات کو درست کرو, اور ایک مرتبہ قوت لو اس عظمت اسلامی سے کہ جس میں کہیں معراج نظر آئے, کہیں کربلا نظر آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا علی علی. انہوں نے کتابوں کو تحریر کیا, تاخیر نہیں. واہ. اقبال بھی رکھتا, ایک نوجوان کے نام, تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے قالین ہیں ایرانی. اقبال مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسب. اقبال میں کتنی سامنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو تمہاری زندگی ہے نا, یہ کبھی کسی غالیچے میں مبتلا ہو گئی, کبھی کسی آپ کو فرنیچر فکسچر اینڈ اکوپمنٹ کی طرف آپ نکل جاتے ہیں. اقبال کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی, سن لے وہ بھی تو نہ بنا سکا. تیرے قالین ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. امارت کیا, الف سے امارت کیا, شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں, نہ استغنا سلمانی. شیر کا دنیا ہے, مجھے ادارہ اجازت دے گا, میں 15 منٹ میں ختم کر دوں گا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, مگر اس لیے کہ کچھ ایسی سماعتیں ہیں جن نوجوانوں پر مشتمل کہ میں چاہتا ہوں یہاں بیٹھے ہو یا اس کیمرے کے ذریعے کہیں اور سن رہے ہو. امارت کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ امارت امیری سے نہیں ہے اس کا تعلق, الف میم الف رے تے, یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ امارت سے مراد سلطنت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا متحدہ عرب امارات. بے شک. تو امارت کیا, ابھی کوئی شاعروں کی نہیں کسی یو اے ای کا, امارت کیا, شکو ہے خسروی خسرو پرویز. یعنی کہاں کی گفتگو اقبال کر رہے ہیں, کون سی ایمپائر, ساسانی ایمپائر کا تذکرہ کر رہے ہیں اقبال. کون سی ساسانی ایمپائر جو شرق و غرب میں محیط ہے, جس میں وقت واحد میں ایران بھی ہے, جس میں عراق بھی ہے, جس میں ترکی بھی ہے, جس میں یہ سب تو چھوڑ دیجئے, اس کی باؤنڈریز موجودہ پاکستان کو جا کے چھو رہی ہیں. ادھر نکل جائے تو ایجپٹ اس کے اندر موجود ہے, افریقن کانٹیننٹ کو آگے سے زیادہ گھیر رہی ہے. کوکیلیا جس کو آپ کہتے ہیں نا, یعنی کون سا علاقہ جس میں آپ بلیک سی ادھر, کیسپین سی ادھر, اس کے درمیان جو کچھ زمین ہے سب کی سب ساسانی زمین چل رہی ہے. اس کے علاوہ آگے بڑھ کے سینٹرل ایشین ریپبلکس, جس میں آج آپ کہتے ہیں کہ ناردرن پارٹ آف رشیا, سدرن پارٹ, سب کے سب اس میں شامل ہے. اس سے بڑی ایمپائر کنگڈم نہیں گزری. ہمارا کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. سبحان اللہ. اس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ نہ زور حیدری تجھ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. استغناء سلمانی, یہ استغنا بے پرواہ کرتا ہے اصل میں. اور استغنا کو یاد رکھیں گے, ہمیشہ یاد رکھیے, جو آپ کہیں گے بڑا مستغنی ہے تو لاپرواہ نہیں ہے. اور کون سے سن رہے ہیں, بے پرواہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے نیاز ہے. وہ کسی کے آگے اپنے دست کو دراز نہیں کرتا ہے. وہ بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے وہ؟ اس لیے کہ
کہ یہ دو قوتیں ہیں. فقط زور بازو نہیں چاہیے, سبحان اس اللہ. کے ساتھ ساتھ تونگری بھی چاہیے. واہ یہ تونگری ہی تو دولت مندی ہے جس کو بے نیازی ہے. سبحان اللہ. آپ نے بے نیازی کو فخر سمجھا, فاقہ سمجھا, افلاس سمجھا. اقبال نہیں سمجھتے. اقبال کہہ رہے کہ تونگری ہے, یہی تو دولت ہے, واہ یہی تو سب کچھ ہے. متاع ہے دنیا کے لیے, متاع حیات ہے, مستغنی ہونا. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے اس میں معراج مسلمانی. یہ لفظ کے لیے آتا مجھے. فرماتے ہیں نہ عمارت نہ شکو, زور حیدری لاؤ, سلمان کا استغنا لاؤ, اس کی بے نیازی لاؤ, اس کی ایک بے کیفی لاؤ, اور اس کے بعد کہیں گے نہ ہو کہ جو میں درس دے رہا ہوں جا کے تم کسی مغرب زدگی کے نتیجے میں کہیں سے تلاش کرنے کی کوشش کرو. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں. واہ جی واہ, واہ جی واہ, سبحان اللہ. جی رہے نا, وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. بے شک. کیوں؟ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ زور حیدری اور استغنائے سلمانی, یہ دو چیزیں کمپوننٹ یاد ہیں کہ پایا اس میں میں نے معراج مسلمانی. نعرہ حیدری. تقریر ختم کر رہا ہوں. دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں, معراج مسلمانی. رسول کو مسلمان کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ معراج. اقبال کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی حرام معراج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کیا کہا, بڑھوتی, افزائش, اس میں زیادتی, اس میں فراوانی. ایک معراج جو ہو چکی 621 AD 28 فروری کو ہو گئی معراج, کہ پایا اس میں میں نے معراج مسلمانی. مسلمان کی معراج ہے کس چیز میں؟ زور حیدری میں اور سلمان فارسی کے استغنا میں. سبحان اللہ. تو اب جب یہ دو چیزوں کے نتیجے میں انسان کسی منزل پہ آتا ہے تو نا امید نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. بے شک. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. سبحان اللہ. خدا کا رازدان نبی ہے, علی ہے. یا علی, یا علی. سر صحیح پڑھ کہہ گیا. رہے نہ ہو نومید, ہوپ کو گوانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. یعنی زوال علم و عرفاں کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے, انہو هو السمیع البصیر, وہ سب سے زیادہ سننے والا, سب سے زیادہ دیکھنے والا. نالج کو حاصل کرنے کے لیے جب تک سماعت و بصارت نہ ہو علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں. تم نا امید ہو کے اپنے آپ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو, اس لیے کہ جس سلسلے سے تم وابستہ ہو, انہو هو السمیع البصیر, اس کا نمائندہ سن کے آ رہا ہے, دیکھ کے آ رہا ہے. واہ. جو سنتا ہے وہ سناتا ہے, جو دیکھتا ہے وہ دکھاتا ہے. پورا قرآن وہ دکھائے چلے جا رہا ہے کہ محشر کیا ہے, سبحان اللہ. کوثر کیا ہے, واہ. محشر کیا ہے, سبحان اللہ. کیا منزل ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں جنت و جہنم, وہ سب جو دیکھ کے آیا وہ دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نہ دیکھیں فرق نہیں پڑتا, جنت اپنی جگہ رہے گی, واہ. دوزخ اپنی جگہ رہے گی. بے شک. وہاں پہ فواکہ اسی طرح سے ابلتے رہیں گے, یہاں پہ اسی طرح سے شطر نار ہے کہ اس طرح سے قبر رہے گا, سب کچھ اپنی جگہ. نہ ہو نومید مسلمان, معراج مسلمانی ہے نا, تو نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور پھر وہ شعر تو سب کو یاد ہے, اگر چھٹی جماعت پڑھ کے پاکستان سے آ رہے ہو اور 8ویں جماعت پڑھ کے, نہیں تیرا لشمن قصر سلطانی کی نمبر, شاہین ہے بصیرت. شاہین ہے بصیرت پہاڑ کی جگہ. نعرہ حیدری. روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں, واہ.
کو اپنی منزل آسمانوں میں. سبحان اللہ. ایک وقت کی معراج مسلسل معراج ہو مسلمان کو، مگر لے تو انسپریشن حیدر سے، سبحان اللہ. بے شک. لے تو انسپریشن سلمان فارسی سے. یہ دو نام بوجہ مجبوری نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ جگہ تنگ تھی تو رکھ دیے، ورنہ محسن بھی نظر آئیں گے، مقداد بھی نظر آئیں گے، ابو ذر بھی نظر آئیں گے، عمار بھی نظر آئیں گے، حذیفہ بھی نظر آئیں گے، جابر بھی نظر آئیں گے، سب نظر آئیں گے. رضوان نے گویا انسانوں کو ٹٹولنے کے لیے ایک طرف ولی خدا کو رکھا، دوسری طرف عیسیٰ کے ولی کو رکھ کے لگایا. یہ حیدر ہے، یہ سلمان. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یاد رکھیے تقریر ختم کرنا، بسم اللہ. تقریر کا ختم کرنا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں، یہ عقاب پتہ ہے انگریزی میں ترجمہ کریں گے لطف نہیں آئے گا. ایگل آپ کو لطف نہیں آئے اس لیے کہ چونکہ آپ نے بہت قریب سے دیکھ لیا نا، بے شک. ذرا اس کی پرواز کو دیکھیے. سبحان اللہ. یعنی آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ میگنیفائنگ آئیز 8 times to a normal human eye. واو. سبحان اللہ. سبحان ایک پرندے عقابی روح اللہ. جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، وہ جو 8 times میگنیفیکیشن ہے نا، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. یا علی یا علی یا علی. ایسے تھوڑی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اب یاد رکھو جس کو معراج رسول نظر نہیں آ رہی ہے وہ کسی عقاب سے نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. اور دوسرا اور آخر فکر کی بات کر رہا ہوں، کروں گا نہیں تیرا کسر سلطانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہی ہے، شاہی فالکن. واہ. پروگریشن ہے، ایگل کے بعد فالکن. فالکن. صحیح بات. ایگل پہ تمام نہیں ہے دنیا، فالکن واہ. جس کی پرواز بھی 15,000 فٹ پہ چلتی ہو، واہ. کہ جہاں پہ انسان کا دم نکل جائے سبحان اللہ. بے شک. بے شک. وہاں پہ تو وہ سانس لینا سیکھتا ہے. واہ. واہ. جہاں پہ انسان کا دم نکلتا ہے نا، وہاں سے تو شاہین اپنی زندگی کو شروع کرتا. سبحان اللہ. سوال کیا کہہ رہے ہیں؟ معراج ہے مسلمانوں کی معراج، اور ایک نوجوان کے نام لکھ کے گئے. واہ. بس آخری سے یاد رکھیے، اور میرے لیے میرے حق میں دعا، میں آپ کے حق میں دعا. کیا مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر، سر سے سلمانی. نعرہ حیدری. 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 مولانا صاحب کی صحت و تندرستی اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. لیلۃ المعراج میں آپ کو اتنی اس میں برکتیں مہیا کر، یعنی اس میں اتنی برکتوں کو فراواں و بے پایا کر، اس کے نتیجے میں آپ آسمانوں کی سیر کریں، ملائے اعلیٰ سے گفتگو کریں، اور یہ منزل آئے دار محشر کے حضور میں جانے کی. تو بس وہاں پہ جا کے یہ کہیں کہ آپ ہی کے تو خادم ہیں، آپ ہی کی خدمت گزار ہیں. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ فرما، جو ہمیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ہمیں بے روزگار ہیں ان کو رزق فراوان نصیب فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا بنیاد تعلیل فرما ظہور حجت میں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 3 مرتبہ آواز بلند صلوات.